السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. مثالی مسلمان. اس کے دوسرے سبق میں مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اس سلسلے میں کچھ اور زیادہ باتیں سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر راضی اور خوش رہے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو اپنے سامنے رکھے. صحیح مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے اور اس کے سارے ہی معاملے اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں. اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. غور کیا آپ نے؟ تقدیر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی. اس حدیث کی روشنی میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے 6 جو بنیادی ارکان ہیں، ارکان الایمان جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے. اب غور کریں، اگر ایمان کی بنیاد ہی کمزور ہوئی تو کیا ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ جیسا بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں اگر کوئی مصیبت اور تکلیف لکھ رکھی ہے تو وہ کبھی ہم سے ٹلنے والی نہیں ہے، بلکہ اس مصیبت کے آنے سے بچاؤ کے لیے ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. ایسے وقت میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر، خوش ہو کر، اسے جھیلنے کی کوشش کر کے اس میں اللہ سے صبر مانگنا اور صبر کے ساتھ اس مصیبت کو سہ لینا، کیا فائدہ؟ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت پر جو آپ نے صبر کیا اس کا ثواب آخرت کے دن آپ کو دیتا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ کاش اور بھی اس سے بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا اور ہم صبر کیے ہوتے. اور اس صبر کا جو پھل اللہ رب العالمین آپ کو دے گا اس کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ وہ آپ کو اپنے انتہائی نیکوکار، مطیع و فرما بردار، کامیاب ہونے والے بندوں میں شمار کر دے گا. اگر اس کے برعکس آپ کسی نعمت میں ہیں، خوشحالی میں ہیں، آرام اور مسرت میں ہیں تو آپ اپنے لسان حال سے، مقال سے، زبان سے، اعضائے بدن سے ہر طرح اس کا شکر ادا کرتے رہیں. آپ اس طرح شکر گزار بندوں میں، اس کے انتہائی محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک مسلمان اللہ کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی رہے، مصیبت میں صبر کرے، خوشی میں شکر ادا کرتا رہے تو کتنا بہتر اس کے لیے ہے. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم اواب بن جائیں، ہم بہت زیادہ توبہ کرنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں. جی ہاں، یہ دنیا کی زندگی، اس میں کبھی قدم پھسلتے ہیں، کوئی غفلت ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو مسلمان، بیدار مسلمان، روشن بصیرت والا مسلمان فوراً
اپنے رب کو یاد کرتا ہے، شیطان کی سازش سے، اپنے نفس امارہ کے بہکاوے سے فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر توبہ استغفار کرتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 میں فرمایا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ کیا مطلب؟ بے شک وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی چونکا انہیں لگتا ہے، فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے کہ شیطانی وسوسہ، شیطانی چونکا، پھر وہ ہوش میں آ کر اپنے رب کی طرف پلٹ کر توبہ استغفار کر کے اپنی اس تقصیر، اپنی اس کوتاہی کے بارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار، اس کی بڑی فضیلتیں، اس کی بڑی برکتیں، بلکہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی اتنی فضیلت کافی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا رہے۔ جی ہاں، اپنے رب کی خوشی اس کو مقدم رکھے۔ مسلمان جو بھی بات کرے، جو بھی کام کرے، اس کی دنیا کی زندگی میں کچھ بھی اس کی طرف سے حرکت ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی رہے، میرا رب میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے، میری اس بات سے خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی خوشی کو مقدم کر دے اور اللہ رب العالمین کی رضا کس میں ہے اس کو بھول جائے۔ نہ نہ نہ، بلکہ بعض دفعہ ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ اللہ کی خوشی کو پانے کے لیے لوگوں میں سے کسی کو ناراض کرنا پڑے تو اس کی فکر نہ کریں، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر رب کو ناراض کر دینا، رب کے غضب کو بھڑکا دینا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو مقدم رکھے، بھلے لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ تعالی لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کی تکلیفوں سے، ان کی اذیتوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ۔ جو رب کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ اس آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے نا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہم اپنا جو ترازو یا میزان یا اسکیل، معیار کس کو بنائیں؟ اس کام سے لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کام کو کتنا پسند کریں گے؟ نہیں، یہ بنیادی چیز نہ ہو، بلکہ اس کام میں اللہ کی رضا کس قدر ہے، اللہ کی خوشنودی کس قدر ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ معیار یہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں کتنا تضاد، کانٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں ہم بعض ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجد میں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد کے باہر سودی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ نماز اور عبادت کی شکل میں جہاں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، عبادات سے آگے ہٹ کر دوسری زندگی جو ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے، یا مارکیٹ میں ہے، یا لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں کیا اللہ کی رضا ہی کو، اس کی خوشنودی کو ہی مقصود رکھتے ہیں؟ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے یہ بھائی جن کے اندر ہم یہ تضاد دیکھ رہے ہیں، دین کے بنیادی مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ جی ہاں، دین کو اس کے کامل مکمل انداز میں
سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دین ہماری زندگی کے تمام گوشوں کی اصلاح اور ہر ناحیے میں ہمیں ایک اچھا سچا پکا مثالی مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اب اگر ہم دین کے اس اہم مقصد کو نہیں سمجھے تو ہماری زندگی میں اضطراب، الجھنیں، پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں۔ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ مثالی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ انتظار کیجیے ہماری آگے تیسرے ایپیسوڈ کا، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔